اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی القدر، آپ سب کو رمضان المبارک کی 7ویں سحری مبارک ہو۔ سلسلہ گفتگو جو ہمارا چل رہا ہے وہ پچھلے پارے میں سورہ مائدہ کا جہاں پہ تکمیل ہوئی تھی وہاں پہ ہم نے بات کی تھی آخری آیت کریمہ میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے جو قریب آپ جن لوگوں کو پائیں گے وہ نصارہ ہیں۔ کیوں کہ ان کے اندر درویش بھی ہیں، ان کے اندر عبادت گزار بھی ہیں اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے، جبکہ فرمایا تھا کہ ایمان والوں کے ساتھ بغض میں تم دیکھو گے کہ یہودی سب سے آگے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی کے تسلسل میں یہ جو آیت کریمہ 83 ہے جہاں سے 7ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کریم اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب سنتے ہیں وہ لوگ وہ کلام جو ان اللہ کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں تفیض من الدمع، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب پہنچتا ہے نجاشی کے دربار میں، تو نجاشی جب سنتا ہے قرآن حکیم کو تو ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں آنسو۔ تو اللہ نے اس واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ فرمایا ہے۔ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب۔ جب وہاں پہ قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی تو نہ صرف نجاشی رو پڑا بلکہ اس کی جو درباری ہے کہا جاتا ہے وہ بھی رو پڑے اور وہ ایمان لے کے آئے تھے۔ دیٹ واز دا ریزن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد غمامہ جو ہے مسجد نبوی شریف کے رائٹ سائڈ کا والا جو کارنر ہے اس کے باہر مسجد غمامہ، جس کو بعد 310 جو گیٹ نمبر ہے اس کے باہر مسجد غمامہ ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو یقولون ربنا آمنا، ان سب نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے کے آتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ لے ایمان لانے والوں میں سے، گواہی دینے والوں میں سے جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم کیوں نہ ایمان لے کے آئے اللہ پر، وما جاءنا من الحق، جبکہ ہمارے سامنے حق واضح ہو چکا ہے، ہمارے سامنے حق جب آ چکا ہے، قرآن حکیم کو ہم نے سن لیا ہے اپنے کانوں سے، لہذا اب ہم کیوں نہ اللہ کی گواہی دیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ضرور ہمیں صالح لوگوں میں، نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، سو صلہ دیا اللہ نے ان کو جو انہوں نے بات کی تھی، یعنی جو ایمان لے کے آئے تھے، جنات تجری من تحتها الانہار، اس باغ کا، ان جنات کا جن کے نیچے نہری بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور اچھا کام کرنے والوں کی، محسنین کی اللہ فرماتا ہے یہی جزا ہے میرے ہاں۔ والذین کفروا، وہی بات قرآن جہاں کا ایمان والوں کی بات کرتا ہے وہاں کفر والوں کی بھی بات کرتا ہے، جہاں کفر والوں کی بات کرتا ہے وہاں ساتھ ایمان والوں کی بھی تعریف فرماتا ہے۔ تو یہاں ایمان والوں کی بات ہوگی، پھر جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے بھی فرما دیا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ظاہر انہی میں سے کچھ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہے اہل دوزخ، اس میں رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا دوسرے رکوع کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام ٹھہراؤ ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرائی ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں حلال طیب رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اگر تم ایمان والے ہو نا تو اللہ سے ہی ڈرتے رہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لغو قسموں کے اوپر تمہاری پرسش نہیں کرے گا، بلکہ کیا فرمایا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، بلکہ ضرور مؤاخذہ کرے گا تمہارا ان قسموں کے اوپر جو تمہاری پختہ قسمیں تم نے دانستہ اٹھائی ہیں۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی پختہ قسم کھائی ہوئی ہے دانستہ، اس کا کفارہ ہے کہ تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کون سا؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا انہیں کپڑے پہناؤ۔ او تحریر رقبہ، یا پھر ایک گردن آزاد کرو، ایک غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد، تو جس میں یہ استطاعت نہ ہو،
فصیام ثلاثۃ ایام، تو اس کی قسم کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 3 دن تک روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا بیٹھو، واحفظوا ایمانکم، حفاظت کیا کرو اپنی قسموں کی اگر تم کھا لیتے ہو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، ہم اپنی آیتوں کو ایسے ہی کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے شراب کی حرمت کا یہاں پہ ذکر فرمایا ہے، بالکل کیٹیگوریکلی فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے، یہ جو فال نکالنے والے ہیں، رجس من عمل، یہ نجس ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، ان سے مکمل اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی شراب کی جو یہ حرمت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شراب کا معاملہ آیا ہے تو وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے حکم نازل ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی شافی حکم جو ہے وہ فرما دیجئے۔ تو اللہ نے پھر گریجولی یہاں تک معاملہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اب یہ مکمل تمہارے اوپر حرام ہو گئی، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں کے اندر جو شراب ہے وہ بہہ نکلی۔ اللہ فرماتا ہے 91 نمبر آیت میں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے، شیطان کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے اندر دشمنی پیدا کر دے، کس چیز سے؟ بینکم العداوۃ والبغضاء، عداوت اور بغض پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، شراب کے ساتھ اور جوئے کے ساتھ، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے بھی روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے بھی روک دے، شیطان کا یہ ارادہ ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آ جاؤ گے، نہیں شراب پیو گے؟ جب یہ فرمانا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز نہیں آؤ گے، کیا تم باز آتے ہو؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایسے ہاتھ کھڑے کر دیا، اللہ ہم باز آئے، یا اللہ ہم باز آئے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ واحذروا، اور بچتے رہو، فإن تولیتم، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو جان لو کہ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمہ تو صرف تمہارے تک پیغام پہنچا دینا ہے، عمل نہیں کرو گے اللہ کے ہاں معاوضہ ہوگا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کرنے لگے نیک عمل کچھ بھی گناہ، جناح فیما طعموا، اس سے پہلے جو وہ کھا چکے ہیں، اذا متقوا، بشرطے کہ وہ بچے رہیں آئندہ۔ پہلے اگر کسی نے شراب پی لی، اللہ فرماتا ہے تو معاف کرنے والا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا احسنوا، پھر بچے حرام چیزوں سے اور مانیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور تقوی اختیار کریں۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، اچھے کام کرنے والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرو جب تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، تو جو کوئی جان بوجھ کے شکار کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کو چاہیے کہ اسی طرح کا ایک مویشی جو ہے، یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیہ، اس کو ہدیہ کرنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا، اسی طرح کا ہی ایک مویشی۔ اللہ اکبر۔ بالغ الکعبہ، خانہ کعبہ کی حد کے اندر، او کفارۃ طعام مسکین، یا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے، او عدل ذالک، یا اس کے برابر صیامہ، روزے رکھے، لیذوق وبال امر، تاکہ چکھے سزا جو اس نے کیا ہے اپنا عمل۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کیا ہے اللہ نے اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے۔ ومن عاد، اور جو کوئی پھر دوبارہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو بدلہ لے گا اللہ اس کا، یقیناً واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے جو سمندر کا شکار ہے اللہ فرماتا ہے حلال کر دیا گیا ہے۔ وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متاع لکم وللسیارہ، تمہارے فائدے کے لیے ہے اس کا کھانا اور تمہارے مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام کے اندر ہو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم ساروں نے اکٹھے ہونا ہے حشر میں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ نے کعبے کو حرمت والا گھر، قیامہ اجتماعی زندگی کا محور،
لوگوں کے قیام للناس، لوگوں کی اجتماعی زندگی کا محور، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والہدیہ اور قربانی کے جانور، والقلائد اور وہ قلادے والے جانور جن کے گلوں میں پٹے بندے ہوتے، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لیے کہ تم جان لو کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ مغفرت بھی فرمانے والے ہیں، نیک عمل کرو گے تو اللہ مغفرت فرما دے گا، گمراہیوں میں پڑو گے تو اللہ شدید عذاب دے گا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تو صرف تمہارے تک پہنچا دینا ہے، واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ طیب پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاکی کی بہتات جو ہے وہ تمہیں بھلی، یعنی ناپاک چیز تمہیں بھلی بھی لگے، جس طرح سے شراب ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں کچھ لوگوں کو بھلی لگتی ہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے اہل شعور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوال نہ کیا کرو، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ، کہ اگر وہ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ، کہ اگر ان کی حقیقت تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہیں بری لگے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ، اور جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو اس وقت تو اس طرح کی بات بالکل نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے گی تو تمہیں ناگوار گزرے گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، درگزر کیا ہے اللہ نے تم سے، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ کون تھا جنہوں نے یہ والے سوال کیے تھے؟ یہ انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں رکھوں گا، دیکھتے رہیے پیغام رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن سفر قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سألہا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بہا کافرین، صدق اللہ العظیم۔ پیچھے وقفے سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کچھ لوگوں نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے سوال کیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب ان کے جواب ارشاد فرمایا تو اللہ نے پھر منع فرما دیا ان کو کہ اس طرح کے سوال میرے محبوب کریم علیہ السلام سے نہ کیا کرو۔ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی تو میں کئی عرصہ انتظار کرتا تھا تاکہ کوئی دوسرا وہ سوال کر لے اور میرا مسئلہ بھی اسی میں حل ہو جائے۔ فرمایا قد سألہا قوم من قبلکم، اسی طرح کی باتیں پوچھی تھی ان سے پہلے والی قوم نے بھی، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے وہ سب ان باتوں کے آنے کے بعد وہ سارے ان لوگوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا، ولا صائبۃ، اور نہ کوئی صائبہ بنایا ہے، ولا وسیلۃ، نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ حام۔ یہ بیسیکلی جانوروں کے نام ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر یہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام کے اوپر یہ نام رکھ کے ان کو چھوڑ دیا کرتے، پھر نہ ان کا، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کے نام رکھ کے ان کو چھوڑ دیتے تھے، پھر نہ ان کا دودھ پیتے تھے نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کی نیاز ہے، ان کے نام پہ یہ پھرتی رہتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا، اللہ نے کسی جانور کو ایسا نہیں کیا۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو لوگ کافر ہیں اللہ کے اوپر وہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی بات آئی ہے، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے آئی ہے، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس طریقہ کار کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے۔ قریش یہی کہتے تھے نا کہ آباء و اجداد کا جو دین تھا اس سے یہ علیحدہ دین لے کے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، چاہے ان کے آباء و اجداد کو کسی چیز کا بھی نہ پتا ہونا پھر بھی وہ اسی کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور چاہے وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں پھر بھی ان کے طریقے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم، نہیں بگاڑ سکتا تمہارا کچھ بھی وہ جو گمراہ ہوا اگر تم ہدایت یافتہ ہوگے، تو تم ہدایت یافتہ ہوگے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہیں جمع کیے جاؤ گے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ یہی سلسلہ گفتگو پھر آگے چلتا رہتا ہے۔ آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں 114 نمبر آیت کریمہ میں، قال عیسی ابن مریم اللہم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما، مائدہ نازل فرما، جس کی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام جو ہے عنوان دیا گیا اس کو مائدہ۔
تکون لنا عید الاولنا و آخرنا، وہ ہمارے لیے پہلی بھی عید مقرر ہو اور بعد کی بھی عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اس کو عید مقرر فرما، وآیۃ منک، اور اس میں ہمارے لیے نشانیاں ہوں، وہ جو کھانا نازل ہو، ورزقنا وانت خیر الرازقین، ہمیں تو رزق عطا فرما اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے، اور بے شک تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آگے یہ سورہ مائدہ کی جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے زمین اور آسمان کی حکومت، وما فیہن، اور جو کچھ ان زمین اور آسمان کے درمیان ہے اسی کے اوپر بھی حکومت اللہ کی ہے، ملکیت اللہ کی ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہاں پہ جو 120 آیات بینات ہیں سورہ مائدہ کی، ان کی تکمیل ہوتی ہے اور آگے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے جو کہ پہلی مکی سورہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جتنی صورتیں آئی ہیں وہ ساری مدنیات تھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 بڑی صورتیں ہیں، اور گریجولی کم، یعنی بقرہ کے بعد پھر آگے سورہ آل عمران تھوڑی اس سے کم ہے، پھر اس کے بعد نساء اس سے کم ہے، پھر مائدہ اس سے کم ہے، اور یہ سورہ مدنیات جو ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اب پہلی سورہ مکی سورہ جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے، اور یہاں اس ترتیب کے اندر آ رہی ہے۔ نزول کے حساب سے جو اس کا نمبر ہے وہ 55 ہے، لیکن ترتیب جو مصحف کے اندر ہے 6 نمبر کے بھی سورہ مبارکہ آتی ہے، اور جو مکیات کا جو تسلسل ہے اس میں اللہ توحید کی دعوت دیتے ہیں شرک سے، کیونکہ جو مکیات ہیں ان میں جو کلام ہوا ہے موسٹلی وہ مکہ میں رہنے والے جو ہیں ان کے یہاں ہوا ہے، ہاں بعض جو آیات بینات ہیں وہ باہر بھی جا کے نازل ہوئی ہیں تو ان کو بھی مکیات میں رکھا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق فرمایا، وجعل الظلمات والنور، اور تاریکی بھی اسی نے تخلیق فرمائی اور روشنی بھی اسی نے تخلیق فرمائی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو کافر ہوئے نا وہ اپنے رب کا دوسروں کو بھی ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ والذی خلقکم من طین، یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک معین مدت مقرر کر دی، واجل مسمى، اور دوسری بھی ایک مدت ہے جو کہ قیامت کی مدت ہے، عنده ثم انتم تمترون، اس کے باوجود تم شک میں مبتلا ہوتے ہو۔ آج بھی آپ کو لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پتہ نہیں یار آخرت کی زندگی کا وجود ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے پھر بھی تم شک میں مبتلا ہوتے ہو کہ کوئی زندگی ہے آگے، ابدی زندگی یا نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ایک اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری اعلانیہ باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جانتا ہے جو کوئی تم اچھا یا برا کام کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کوئی بھی نشانی ان نشانیوں سے تمہاری رب کی طرف سے نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا الم یروا ان کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض، ان کو اللہ نے ایسا اختیار دیا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تم میں سے کسی کو بھی ایسا اختیار پہلے نہیں دیا تھا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور اللہ نے ان کے اوپر موسلادھار بارش برسائی، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور اللہ نے ان کے لیے نہریں جاری فرما دی۔ تو یہ اللہ نے وہاں پہ اس قوم کا ذکر فرما کے پھر آگے 8ویں رکوع کے اندر فرمایا قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرما دیجئے کہ زمین میں چل پھر کے دیکھ لو وہ جو پہلی قومیں تھیں جنہوں نے رسولوں کو تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا، ان کا کہا نہیں مانا، اللہ نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ، اللہ نے دوسری جگہ کل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا اللہ نے پھر کیا انجام کیا۔ کل مما فی السماوات والارض، پوچھو ان سے کہ کس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین کے اندر، کل للہ، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہی ہے۔ اے میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ فرما دیجئے جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان کے اندر، کل للہ، اے میرے محبوب فرما دیجئے یہ اللہ کا ہی ہے۔ کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا۔ پچھلے پارے میں پیچھے فرمایا تھا نا لا یظلمون ولا یظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ تم سب کو جمع کرے گا اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی حشر کا دن۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تاہم وہ لوگ جو خسارے میں ڈال چکے ہیں نا اپنے آپ کو، لا وہ بالکل فهم لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ کا ہی ہے جو کچھ بستا ہے رات میں اور دن میں، اور وہ سمیع ہے اور علیم ہے۔ اور ساتھ فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، انی امرت، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے حکم ماننے والوں میں سے بنوں، ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو رب کے اس حشر والے دن سے ڈر لگتا ہے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جو بچ گیا اس دن کے عذاب سے تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا، وذالک الفوز المبین، اور یہ بڑی واضح کامیابی ہے، وَإِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، اور اگر اللہ ارادہ فرما لے تمہیں نقصان پہنچانے کا تو کوئی بھی تمہیں اس کے نقصان سے نہیں بچا سکتا، اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وَإِن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کرنے کا ارادہ فرمائے، تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اللہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ کامل اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، مکمل قدرت، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکمت والا ہے، ہر وقت خبردار ہے، ہر بات سے باخبر ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام ان سے پوچھ لیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے، شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ فرمائے لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ متنبع کروں، میں تمہیں ڈراؤں، بِهِ وَمَن بَلَغ، اس سے اور ہر اس شخص کو جس تک یہ کلام مبارک پہنچے۔ آگے اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آیت کریمہ پہلے بھی آ چکی ہے، وہ لوگ جن کو کتاب نازل کی گئی، جن کے اوپر کتاب یعنی اہل تورات، اہل انجیل، الذین آتیناہم الکتاب، وہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ ہو کی جو ضمیر ہے رسول اللہ کی طرف بھی ہے، قرآن حکیم کی طرف ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ انہوں نے حضرت عمر سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتا ہوں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے فرمایا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈال چکے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ویوم نحشرہم جميعا، ہم ان سب کو حشر میں جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان سے پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کے اوپر تم بڑا زوم کیا کرتے تھے، آج تمہارے وہ مددگار کہاں ہیں؟ آگے چل کے اللہ نے فرمایا 9ویں رکوع کے اندر وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ جو دنیا کی زندگی ہی سارا کچھ ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ کبھی زندہ نہیں گے۔ آج کی دہریت بھی آپ کو یہی کہتی ہے، دنیا کی زندگی ہے جی سارا کچھ۔ ولو تری اذ وقفوا علی ربہم، کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب ان سب کو اپنے رب کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا، قال الیس ھذا بالحق، وہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ یہ آج کا اکٹھا کیا جانا حق نہیں تھا؟ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم ہے بالکل۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا پھر اب عذاب کا مزہ چکھو جس بات کا تم کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ ایک وقفہ لینا ہے، دیکھتے رہیے سفر قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے کہ جو خزانے ہیں وہ میرے پاس نہیں، اللہ کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس نہیں ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ میں نہیں، تم سے میں نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ کے خزانے ہیں وہ میرے پاس ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میرے پاس جو وحی کی جاتی ہے، ان اتبع نہیں پیروی کرتا مگر
ان اتبع الا ما یوحی الی، مگر اس کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، جو اللہ مجھے حکم دیتا ہے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، اے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے فرما دیجئے کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیوں تم لوگ غور نہیں کرتے؟ پھر فرمایا وانذر بہ الذین، اور ان کو نصیحت کرو، ڈراؤ ان کو، یخافون ان یحشروا الی ربہم، جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے، پیش ہونا، ان کو ڈرائیے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس دن اللہ کے سامنے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام وہ جو دن رات اللہ کو پکارتے رہتے ہیں نا، ان کو اپنے ہاں سے دور نہ کیجیے گا۔ یہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو غریب لوگ ہیں نا، جو آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں، ہم قریش کے سردار ہیں، ہم آپ کے ساتھ بات اس وقت بیٹھ کے کریں گے جب یہ غریب لوگ آپ کے اوپر جو ایمان لے کے آئے ان کو آپ اپنے آپ سے ہٹا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب پاک علیہ السلام ان کو یہ جو دن رات جو صرف اللہ کے لیے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ جنہوں نے لو لگائی، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے گا۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح و شام جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجیے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آئیں تمہارے طرف وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ انہیں سلام کہیے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے اپنے اوپر رحم کو لازم، رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا، کہ جو شخص بھی کرے تم میں سے کوئی برائی، بجہالت، نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ وأصلح، اور اس کے بعد پھر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فإنہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا هو، نہیں جانتا انہیں سوائے اس کے کوئی، یعنی غیب کی خبر اور کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یعلم ما فی البر والبحر، اور وہی جانتا ہے اسے جو کچھ بھی خشکی کے اندر ہے اور جو کچھ بھی سمندر کے اندر ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں جھڑتا کوئی بھی پتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں کے اندر اگتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی تر چیز ایسی ہے جس کو اس نے کتاب مبین کے اندر لکھ نہیں رکھا، یعنی لوح محفوظ کے اندر لکھ نہیں رکھا۔ وہو الذی یتوفاکم باللیل والنہار، وہی ہے جو رات اور دن میں تمہاری روح کو قبض کرتا ہے۔ ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور وہ جانتا ہے جو امور کرتے ہو تم دن میں۔ ثم یبعثکم فیہ لیقضی اجل مسمی، پھر اٹھا کھڑا کرتا ہے تمہیں دوسرے دن تاکہ پوری ہو زندگی کی مقررہ مدت جو اس نے تمہارے لیے کر رکھی ہے۔ پھر آگے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر لوٹائے جاؤ گے تم سب اللہ کی طرف جو تمہارا اصل اور حقیقی مولا ہے۔ الا لہ الحکم، خبردار اسی کو حاصل ہے فیصلے کے سارے اختیارات۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت ہی تیز ہے حساب لینے کے لیے۔ آگے چل کے اللہ نے فرمایا قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام فرما دیجئے کیا ہم پکارے اللہ کے سوا اسے جو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں۔ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٍ، ہم شیطان کی پیروی اس شخص کی طرح نہیں کر سکتے جس کو شیطان نے بھٹکا دیا۔ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ، جبکہ اس کے ساتھی اسے بلاتے ہوں سیدھے راستے کی جانب۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ، اے میرے محبوب پاک علیہ السلام آپ فرما دیجئے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی صحیح رہنمائی ہے۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور بچو اس کی نافرمانی سے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے زمینوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ بالحق، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ حکم دے گا تو ہو جا تو ہو جائے گی۔ حشر کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا ارشاد حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی کامل حکمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا بناتے ہو تم بتوں کو معبود؟
انی اراका व قومका فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ کھلی گناہی میں ہے. وکذالک نری ابراہیم، اور اس طرح ہم دکھانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جو حکومت ہے ہماری، وہ حضرت ابراہیم کو نشانیاں اس کی دکھانے لگے. اللہ فرماتے ہیں ولیکون من الموقنین، تاکہ اس کو یقین ہو جائے. فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جنازہ جب رات چھا گئی تو اس کی رات کی تاریکی میں ایک تارا نکلا. قال ھذا ربی، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الافلین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میں نہیں پسند کرتا ڈوب جانے والوں کو، یعنی یہ رب کیسا ہو سکتا ہے جو ڈوب گیا. فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دیکھا کہ چاند چمکتا ہوا نکلتا ہے، قال ھذا ربی، تو فرمایا یہ رب ہے. فلما افلا قال لم، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، تو اس کو بھی کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج نکلا چمکدار، قال ھذا ربي ھذا اکبر، یہ رب ہے اور یہ تو ہے بھی بڑا. فلما افلت، جب وہ بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشركون، فرمایا اے میری قوم میں بری و ذمہ ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو. انی وجہت وجهي للذي فطر السماوات والارض، بے شک میں نے کر لیا اپنا رخ اس رب کی جانب جو زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے والا ہے. حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قوم، اور جھگڑنے لگی اس کی قوم اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. قل تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میرے سے جھگڑتے ہو اس معاملے میں کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. وسع ربی کل شیء علما، اللہ کا علم ہر چیز کے بارے میں ہے. وکیف اخاف ما اشرکتم، اور کیوں کر میں ڈروں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، جبکہ نہیں ڈرتے تم اس بات سے جب تم اللہ کی کسی دوسری چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. تم نہیں ڈرتے تو میں ان سے کیوں ڈروں جو اللہ کے شریک بھی نہیں کسی طرح سے. پھر آگے چل کے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو امن میں ہوں گے اور جو ہدایت یافتہ ہیں. پھر فرمایا وتلک حجتنا آتیناھا ابراہیم علی قومہ، فرماتے ہیں اللہ اور یہ تھی وہ ہماری دلیل جو ہم نے عطا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. پھر آگے چل کے اللہ نے اس پارے کی تکمیل کے پاس جو 19واں رکوع ہے اس میں فرمایا بدیع السماوات والارض، موجد بے مثال ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کرنے والا. انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد. ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور اس نے ہر ایک چیز کو تخلیق فرمایا ہے. وہو بکل شیء علیم، اور ہر ایک چیز کا وہ جاننے والا ہے رب. پھر آگے چل کے اللہ نے فرمایا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ گالیاں دو تم ان کو، نہ سب و شتم کرو تم ان کو جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کو. فیسب اللہ عدوا بغیر علم، ہو سکتا ہے کہ پھر اگر تم ان کو گالیاں دو گے ان کے خداؤں کو تو پھر وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. فیسب اللہ، تو یہ لوگ برا بھلا کہیں گے اللہ کو عدوم بغیر علم، اس دشمنی کی وجہ سے بغیر علم کے، ان کو عقل بھی نہیں ہوگی، ان کو علم بھی نہیں ہوگا، اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ اللہ کے لیے بھی اس طرح کی کوئی بات کر سکتی ہے جیسے تم کرو گے. کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح سے ہم نے ہر ایک امت کے اعمال کو خوشنما کر کے ان کو دکھا دیا ہے. ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر ان ساروں نے لوٹ کے ہماری طرف آنا ہے، ہم ان کو دکھا دیں گے وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں. پھر آخری جو آیت کریمہ ہے اس پارے کی 19واں رکوع ہے، اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو، کما، اسی طرح جیسے لم یؤمنوا، ایمان نہیں لاتے یہ بہی اول مرہ، پہلے، یعنی جس طرح انہوں نے پہلے ایمان نہیں لے کے آئے اسی طرح سے ہم ان کا دل پھیر دیں گے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو ان کی سرکشی میں تاکہ یہ بھٹکتے رہیں. یہاں پہ الحمدللہ آج 7ویں پارے کی تکمیل ہوئی، اور کل انشاءاللہ العزیز جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو ہم انشاءاللہ 8ویں پارے کا جو تسلسل ہے اسی کو بشرط زندگی جاری رکھیں گے. پچھلی ویڈیوز پہلے پارے سے لے کے 7ویں پارے تک اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ہمارے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور باقی جو سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں ان کے اوپر موجود ہیں. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے. تو کوشش کریں، ہماری جو ٹائم سلاٹ ہے وہ بھی صبح 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک کی ہے، تو اسی ٹائم میں آپ سحری بھی
کر رہے ہوتے ہیں، اگر ساتھ آپ قرآن کے ساتھ بھی جڑ جائیں تو یہ میرے لیے بھی باعث خیر و برکت ہوگا، میری ٹیم کے لیے بھی باعث خیر و برکت ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان میں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان عثمان طاہر جپا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، ان اللہ حافظ۔